Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. اچھا، اب بنو عباس کی یہ کنڈیشن آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بہت ہی منافقانہ قسم کا گروپ ہے اور آل محمد کے حمایت کا نعرہ لگا کے اقتدار پہ آیا ہے۔ اب جو گروپ اس قدر منافقانہ سوچ رکھتا ہو اور جس نے 8ویں امام کو خلافت کی پیشکش کی، اس کے بعد ولی عہد بنا دیا، جب اس نے 8ویں امام کو شہید کیا ہے تو کیا اس نے یہ سب نہیں سوچا ہوگا کہ جس طرح سے 6ٹھے امام کے بعد ان کے بیٹے 7ویں امام بن گئے شیعوں کے، 7ویں امام کے بعد ان کے بیٹے 8ویں امام شیعوں کے امام بن گئے، تو کیا اس نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ 8ویں امام کے بعد ان کا بیٹا 9 محمد تقی، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، لوگوں کا امام بن جائے گا؟ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ اتنے سیدھے ہوں کہ انہوں نے یہ باتیں نہیں سوچی ہوں گی، یقیناً سوچی ہیں۔ اب جب 8ویں امام کو شہید کرتے ہیں تو اس وقت 9ویں امام کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 8 سال۔ اب ایک عام آدمی کیا سمجھے گا؟ عام آدمی سے مراد جو شیعہ عقیدہ نہیں رکھتا، وہ یہ سوچے گا کہ 8 سال کا بچہ کیسے اپنی امت کی رہنمائی کر سکتا ہے، کیسے اپنی امت کو آگے لے کے چل سکتا ہے، ان کی لیڈرشپ کیسے کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ 8 سال کا بچہ، یہاں پہ ذرا آپ ان کی نظر دوڑائیں گے، اپنے ذہن میں نظر دوڑائیں گے، اپنے گھر پہ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو خیال آئے گا کہ 8 سال کا بچہ کس عمر کا ہوتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ اب انہوں نے اس ٹائمنگ کو مد نظر رکھ کر امام کو شہید کر دیا۔ اب ان کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ لوگ یا تو اس کی طرف جائیں گے نہیں، یا جائیں گے تو وہ لیڈرشپ نہیں کر سکے گا، ان کی رہنمائی نہیں کر سکے گا، یا اگر چلے بھی گئے اور یہ اس نے لیڈرشپ کسی طرح کر بھی لیا، حالانکہ ناممکن ہے، تو کم از کم شیعوں کے اندر ایک بہت بڑا تفرقہ پیدا ہو جائے گا۔ انہیں کوئی شیعوں سے محبت نہیں ہے، ائمہ سے بھی محبت نہیں ہے، اس ٹائمنگ کے ساتھ وہ آ رہے ہیں۔ اچھا، جیسے ہی اس نے یہ کام کیا، ہمارے پاس روایات ہیں کہ سب کو پتہ تھا، شیعوں میں اکثر شیعوں کو 8ویں امام بتا کر گئے تھے کہ میرے بعد میرا یہ بیٹا امام ہے، اس کے باوجود شیعوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا۔ اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ دیکھیں، شیعوں میں یہ پہلی بار ایسا وقت آیا تھا کہ ایک کم سن بچہ شیعوں کا امام بن رہا ہے۔ اس وقت جب ہم آج یہ سوچتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی 12ویں امام 5 سال کی عمر میں امام بن گئے۔ ہم نے تو بچپن سے اس طرح سے یاد کیا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، مجلسوں میں کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کیا کہ 12ویں امام 5 سال کی عمر میں، تو اس لیے ہمارے لیے تو اس بات کو ہضم کرنا آسان ہے، لیکن اس زمانے کے لوگوں کے لیے آج ہم آرام سے پڑھ لیتے ہیں کہ علامہ حلی کم سنی میں مجتہد بن گئے تھے، ہم قبول بھی کر لیتے ہیں، واقعات بھی سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سنا دیتے ہیں ممبر پہ، آپ لوگ بھی سن لیتے ہیں، لیکن آپ تصور کریں اس زمانے کے لوگوں کو کہ جب وہ 8 سال کے ایک بچے کے سامنے جو بالغ نہیں ہوا ہو، علامہ حلی، ان کے سامنے جاتے ہوں گے، ان سے بات کرتے ہوں گے، مسئلہ پوچھتے ہوں گے، تو ان کو کیسا ڈر لگتا ہوگا کہ پتہ نہیں صحیح جواب دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے، دل کو اطمینان نہیں ہوتا۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے، اسی لیے ہمارے پاس روایت ہے کہ ایک جگہ یہ لوگ بیٹھے ہیں شیعہ، غالباً کوفہ کے اندر، اور وہاں پر ان کی میٹنگ ہوئی ہے کہ ابھی ہم امام کس کو مانیں، کیسے مانیں، کیا کریں۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی امام تو خیر یہی ہیں، یونس ابن عبد الرحمن کا نام آتا ہے، بہت بڑے صحابی ہیں، بہت اچھے صحابی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ امام تو خیر یہی ہیں، لیکن ذرا ان کے بڑے ہونے تک سوچو کہ کوئی الٹرنیٹ تلاش کیا جائے، کسی کو ٹیمپریری طور پر رکھ لیا جائے کہ اس سے سوال جواب تب تک کریں گے جب تک یہ بڑے ہو جائیں۔ تو ریان ابن سلط اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک سنائی یونس بن عبد الرحمن کو کہ تم کیسے شیعہ،
اگر ہمارا امام خدا کی طرف سے ہے تو وہ اگر بچہ بھی ہے تو امامت کی صلاحیت رکھتا ہے، پھر ہمیں کسی الٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر خدا کی طرف سے نہیں ہے تو پھر وہ امام ہی نہیں ہے، پھر وہ کتنا ہی بڑا ہو جائے اس میں اور عام آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا اگر یہ امام ہے، بہرحال وہاں پہ ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی گرما گرمی ہو گئی، لوگوں نے جا کے دونوں کو ٹھنڈا کیا اور معاملات. پھر یہ لوگ گئے حج پہ گئے ہیں، تو اب گئے چھٹے امام کے گھر. مدینہ پہنچنے کے بعد چھٹے امام کے گھر گئے کہ بھائی دیکھ کر آتے ہیں، مل کے آتے ہیں. تو وہاں پر ان کی ملاقات 9ویں امام کے چچا سے ہوئی، 8ویں امام کے بھائی عبداللہ ابن موسیٰ کاظم. ان سے سوالات کیے، بزرگ آدمی تھے، چچا تھے 9ویں امام کے، 8ویں امام کے بھائی. ان سے سوالات کیے تو شیعہ بھی عام نہیں تھے، علماء تھے. ان کو مزہ نہیں آیا، مطمئن نہیں ہو رہا ہے. تو جب وہ ذرا سے بے اعتماد ہو کر مایوس ہو کر اٹھنے والے تھے تو اچانک جو ہے وہ ایک غلام نے آ کر کہا کہ 8ویں امام کے بیٹے تشریف لا رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھے. امام آئے، آ کر بیٹھے تو لوگوں کے اندر ایک ہیبت طاری ہو گئی، خود بخود لوگوں کے دل مائل ہو گئے. اب لوگوں نے جب سوالات کرنے شروع کیے تو اب دیکھا کہ ہاں اسے کہتے ہیں امام شیعوں کا کہ جو اس طرح سوال کر رہے ہیں اس طرح اس کے جوابات دے رہے ہیں. بہترین سوال اور بہترین جوابات دینا شروع کیے. اب وہ ایک معجزہ بھی اس کے بعد نقل کرتے ہیں، لیکن اس وقت میں جاؤں گا تو میں سیرت کے معاملات سے پیچھے رہ جاؤں گا، آپ کی خدمت میں چند جملے عرض کرنے بس. تو اب یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے عزیزان گرامی؟ یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ اگرچہ آپ کے ذہن میں تھوڑا سا یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ یہ کیسے شیعہ ہیں کہ جنہوں نے امام کے بارے میں شک کیا، لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ شیعوں نے ہمیشہ میرٹ کے اوپر امام کو امام تسلیم کیا ہے. حتیٰ کہ اگر گزشتہ امام نے کسی کو معین کر دیا اور یہ کافی ہے، معین کر دینا کافی ہے، لیکن معین کر دینے کے باوجود لوگوں کو اطمینان کب ہوتا تھا کہ جب امام اپنے علم کا اظہار کیا کرتا تھا. شیعوں کے اندر علم کی اہمیت یہیں سے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ امام کی بیان کرنے کے باوجود کہ میرے بعد میرا یہ بیٹا امام ہے، جب علم سنتے تھے امام کی زبان سے تو پھر ان کا دل مطمئن ہو جاتا تھا. 9ویں امام کا جو علم انہوں نے ان کی زبان سے سنا، جوابات سنے تو ان کا دل مطمئن ہو گیا. اس کے بعد پھر امام کے حوالے سے ان کے ذہن سے شکوک و شبہات مٹ گئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اچھا اب دیکھیے کہ یہ عباسی اور اموی خلفاء جو ہوتے تھے، کیونکہ ہم ذرا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عباسی خلفاء اور اموی خلفاء، عام طور پہ مسلمان خلفاء کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور دین اسلام کا ایک ستون سمجھتے ہیں، مثلا تاریخ اسلام کے ستون سمجھتے ہیں. میں بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء کی بات کر رہا ہوں. ان سے پہلے جن کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے ان کا تذکرہ اس وقت میرے مد نظر نہیں ہے. اچھا عام طور پہ جب یہ کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، تمام تاریخوں میں جنہیں شیعوں نے لکھا ہو یا جنہیں اہل سنت نے لکھا ہو، تمام تاریخوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ خلفاء چاہے بنو امیہ کے ہوں چاہے بنو عباس کے ہوں، ان کے رویے عجیب و غریب تھے. ان کا دین اسلام سے کیا تعلق تھا؟ ان کو دین اسلام کا ستون سمجھا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے انہوں نے دین اسلام کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا. لیکن ان کی حالت کیا تھی؟ ان کے کچھ افراد ایسے رہے ہیں، تاریخ عجیب و غریب ہے. کہتے ہیں کہ کچھ ایسے بنو امیہ کے گورنر تھے کہ جو ساری رات عیاشی کرتے تھے، شراب پیتے تھے اور اس کے بعد نماز ضرور پڑھاتے تھے. نماز جو ہے وہ خلیفہ یا خلیفہ کا نمائندہ پڑھائے گا. تو خلیفہ کا نمائندہ ساری رات ان حالات میں رہتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھانے آتا ہے. نماز فجر 2 رکعت ہے، 4 رکعت پڑھاتا ہے. تاریخ 4 رکعت نماز پڑھاتا ہے. اب جن لوگوں نے پیچھے ہمیشہ سے 2 رکعت نماز پڑھی ہے وہ حیران پریشان ہو گئے. مولانا اگر کبھی نماز میں بھول جائیں اور رکعت آگے پیچھے ہو جائے تو پیچھے جو معمومین ہوتے ہیں وہ ایک دم سے
ان میں ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے کہ مولانا بھول گئے، کھڑے نہیں ہو رہے، کھڑا ہونا تھا، یا کھڑے ہو گئے ہیں جبکہ کھڑا نہیں ہونا تھا، تو کھلبلی سی مچ جاتی ہے۔ مامومین میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، تیسری رکعت بھی پڑھ لی، چوتھی رکعت بھی پڑھ لی، لوگوں نے نماز ختم کرنے کے بعد کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو کہنے لگے اصل میں آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، لہٰذا اگر کم ہے تو اور پڑھا دوں۔ تو اب ان کو یہ بھی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ انہوں نے 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھا دی ہے، لہٰذا ایک غلطی وہ کر چکے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو میں نے بہت ہی اچھا کارنامہ انجام دیا ہے، کہو تو میں اور زیادہ پڑھا دوں۔ یہ ان کی حالت تھی۔ ان کا حالت یہ ہوتی تھی کہ کبھی یہ لوگوں کو اتنا بیوقوف سمجھتے تھے کہ اپنی کنیز کو اپنا لباس پہنا کے نماز کے لیے بھیج دیتے تھے، آج تم نماز پڑھاؤ۔ وہ کنیز آئی لباس گورنر میں اور آ کے نماز پڑھا کے چلی گئی۔ یہ ہوا ہے تاریخ میں، یہ تاریخ آپ کو ملے گی۔ بنو عباس کا بھی یہی حال ہے، ان کے اندر بھی آپ کو عجیب و غریب۔ اب یہ کہا جائے کہ انہوں نے علمی طور پہ بڑی ترقی کی، میں نے عرض کیا تھا کہ شہید مطہری لکھتے ہیں کہ مامون رشید اور ہارون رشید کے جو کارنامے ہیں اپنی جگہ پر، جو انہوں نے سائنس اس زمانے میں سائنسی ترقیاں دیں اور جو شہر بنائے وغیرہ وغیرہ، جو عام طور پہ جن کو اسلامی تمدن کا مظہر کہا جاتا ہے، تو اگر صرف اس چیز کو مد نظر رکھا جائے تو ان کے کارنامے بہت ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ اسلام کے اعتبار سے یہ کیسے تھے، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو بنو عباس تھے، مثلا فرض کر لیجئے کہ ان کا ایسا سلسلہ تھا کہ ان کے ایک وزیر جعفر برمکی نے اس زمانے میں محل بنوایا تو 2 کروڑ روپے اس پہ خرچہ آیا، 2 کروڑ درہم اس زمانے میں 2 کروڑ درہم، جب 1 درہم کی مثلا 1 سے زیادہ مثلا فرض کرنے گائے بھیڑیں اور بکریاں، 1 بھیڑ مثلا فرض کرنے خریدی جا سکتی تھی، 1 بھیڑ۔ ابھی آج کل قربانی کا موسم چل رہا ہے تو آپ کو معلوم ہے ایک مثلا چھوٹا جانور بھی انسان خریدے تو کتنے کا آئے گا؟ تو اگر 1 درہم اتنے میں ہو جب اس سے 1 جانور خریدا جا سکے چھوٹا، تو 2 کروڑ درہم کا مطلب کیا ہوگا آج کے زمانے میں، اندازہ لگا لیجیے۔ اور یہ ان کا وزیر ہے، وہ خود نہیں ہے۔ زبیدہ کی جب شادی ہوئی ہے تو اس پہ جو خرچہ بیان کیا گیا ہے، اگر میں آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 14 لاکھ دینار، 1 دینار کے اندر 10 درہم ہوتے ہیں، تو 14 لاکھ درہم نہیں، 14 لاکھ دینار اس پہ خرچہ ہوا۔ پھر جب یہ اس کو دلہن کو دولہا کے پاس لے گئے تو دولہا نے جو ہے وہ اس کے پاس موتی تھے تو اس نے موتی نچھاور کیے۔ کتنے سارے موتی نچھاور کیے؟ اب موتی زمین پہ گر گئے۔ اچھا، اب وہاں پہ جو درباری اور شادی میں شرکت کرنے والے کھڑے تھے سب لالچ سے دیکھ رہے تھے۔ ہمارے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، مجھے معلوم نہیں آج کل تو ایسا میں نے نہیں دیکھا، کہ چاکلیٹ اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ نچھاور کی جاتی ہیں، پھر بچے جو ہے وہ لپکتے ہیں اور وہ جو زمین سے جو وہ اٹھا لیتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس نے موتی جو ہے وہ نچھاور کیے۔ اب وہ لالچ سے دیکھ رہے ہیں کہ موقع ملے تو ہم بھی اٹھائیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کیونکہ نچھاور کیے ہیں زبیدہ پر۔ تو ہارون نے زبیدہ سے کہا کہ بھئی ان میں سے ایک اٹھا لو تو دوسرے آزاد ہو جائیں۔ تو اس نے ایک اٹھا لیا۔ جب اس نے اٹھا لیا تو اب یہ نشانی تھی کہ میں نے اپنا حصہ اٹھا لیا، باقی تم لوگ لے جاؤ۔ تو پھر وہ لوگ سب لپک پڑے اور وہ موتی اٹھا لیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ زبیدہ کی شادی کا خرچہ کا اندازہ کیا ہوگا۔ ہارون رشید کے کہتے ہیں کہ کھانے کا جو خرچہ تھا وہ 6000، مامون کے بارے میں کہتے ہیں کہ کھانے کا خرچہ اس کا 1 دن کا 6000 دینار تھا۔ 1 دن کا خرچہ 6000 دینار، کیا کھاتے وہی تو۔ ہارون رشید کے کھانے میں یہ جو آپ کا آج کل کا بوفے ڈنر ہوا کرتا ہے، اس زمانے میں بوفے ڈنر کا رواج صرف ہارون کے دسترخوان پہ ہوتا ہوگا۔ اس نے جو بہت ساری چیزیں ایجاد کی، شاید یہ بھی اسی ایجاد کا حصہ ہوگا کہ بوفے ڈنر کا شاید اس میں 30 قسم کے کھانے ہوا کرتے تھے۔ یہ اسلام کا خلیفہ ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ رسول پاک ایسے تھے، علی ایسے تھے، یہ جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، یہ ان کا یہ رویہ ہے۔ بنو عباس کو سمجھنا ہے، یعنی اگر ہم ائمہ کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں
تو ہمیں خلفاء کو بطور عام سمجھنا پڑے گا کہ ان کا رویہ کس طرح کا تھا، یہ کس قسم کے لوگ تھے. تو ان کے مقابلے میں جب امام آئیں گے تو وہ بھی ظاہر ہے جیسی سازشیں یہ کریں گے، جیسی سوچ ان کی ہوگی، جیسے اقدامات یہ لوگ اٹھائیں گے، ایسے ہی پھر ان کے مقابلے میں ائمہ بھی ویسے ہی کام کریں گے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں، مثلا فرض کر لیجئے کہ امین مامون کا بھائی، یہ ایک رقاصہ نے اس کے سامنے آ کے رقص کیا، گانا گایا، یہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے 30 لاکھ درہم اس کو دے دیے. ایک رات بادشاہ کو خوش کرنے کے خوش ہو گیا، 30 لاکھ درہم. اس کو بھی اتنا امید نہیں تھی کہ مل جائے گا مجھے، تو وہ حیران ہو گئی، پیروں میں پڑ گئی، اتنا پیسے. تو اس نے کہا کہ یہ پیسہ میرے پاس ایسی جگہ سے آیا ہے کہ جس شہر کا مجھے پتہ بھی نہیں ہے، یعنی یہ تو وہاں کا ٹیکس ہے، یہ پیسہ میرے پاس وہاں سے آیا جس کا مجھے صحیح معنوں میں پتہ بھی نہیں اس کے شہر کا نام کیا ہے. تو جو بڑے بڑے شہروں سے جتنا مال آتا ہوگا وہ کتنا ہوتا ہوگا. یہ معاملہ تھا ان کا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ نے ایک شخص کا نام سنا ہوگا کہ 9 امام کا ایک مناظرہ ہوا ہے، سوال جواب ہوئے ہیں ایک، جس کے بعد امام کی شادی ہوئی ہے مامون کی بیٹی کے ساتھ، اور اس عالم کا نام آپ نے سنا ہوگا یحییٰ ابن اکثم. اب وہ واقعہ تفصیلی ہے، میں واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ نے سنا بھی بہت ہوگا. یحییٰ ابن اکثم جب مامون نے کہا کہ میں اپنی بیٹی ان کو دینا چاہتا ہوں 8 امام کے بیٹے کو، تو وہ لوگ گھبرا گئے عباسی. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، پہلے جو ہے وہ آپ نے پہلے ایک ہماری بات نہیں مانی اور بالآخر ان کو قتل کرنا پڑا، اور اب آپ پھر جو ہے وہ ایک نیا مسئلہ اٹھا رہے ہیں، ایسا نہ کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں تم سمجھتے نہیں ہو. تو پھر انہوں نے کہا یہ بچہ ہے، کم سے کم بڑا ہی ہو جانے دیں. تو کہا یہ بچہ بھی نہیں ہے، تم چاہو تو اس کا امتحان لے لو. اب انہوں نے یحییٰ ابن اکثم نامی سب سے بڑے فقیہ کو بلایا، کہا بھائی تمہیں ہم خوش کر دیں گے، تم ایسا سوال تلاش کرو کہ یہ آدمی اس کا جواب نہ دے سکے. اب وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے حج کے عنوان سے حج کے مسائل میں سے ایک مسئلہ پوچھا، اور حج کے مسائل اتنے مشکل ہیں کہ ہم طالب علم جب حج کے مسائل پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے مشکل جو باب ہوتا ہے وہ حج کا باب ہوتا ہے. چند ابواب جو ہمیں مشکل لگتے ہیں ان میں سے ایک باب جو سب طالب علموں کو مشکل لگتا ہے جب تک حج نہ کریں، وہ ہے حج کا باب. تو اس نے ایک حج کے باب سے مشکل ترین سوال نکالا. بہرحال اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ تو آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے. یہ یحییٰ ابن اکثم کون تھا؟ جیسے آپ نے سنا کہ بنو عباس کون وقت میرا پورا ہو چکا ہے تقریباً. یہ یحییٰ ابن اکثم کون تھا، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں بس. یحییٰ ابن اکثم وہ عالم تھا کہ اس منبر کی شان نہیں ہے، لیکن مجبور ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ امام کے سامنے کیسے لوگ آیا کرتے تھے، اور جو امام کے سامنے اس طرح سے آتا ہے اس کی حقیقت اور اس کا باطن یا ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہو جاتا ہے. یحییٰ ابن اکثم کے بارے میں تاریخ کے الفاظ ہیں کہ اس کا تعلق قوم لوط سے تھا، اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا. اور جو تشریحیں لکھی گئی ہیں الفاظ کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا. جب میں پڑھ رہا تھا میں حیران تھا کہ یہ باتیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں. جی ہاں لکھی ہوئی ہیں. ایسے افراد امام کے مقابلے میں آتے تھے. پیسوں کا کتنا لالچی ہوگا یہ شخص، اندازہ لگا لیجئے. جو اخلاق میں اتنا گرا ہوا ہو وہ پیسے کے معاملے میں لالچ کے کس مقام پر ہوگا. اور جہاں اسی کو متوکل عباسی نے قاضی القضات میں چیف جسٹس بنایا تھا، اسی کو متوکل عباسی نے بعد میں چیف جسٹس بنایا تھا. اب اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے چیف جسٹس، ان عباسی خلفاء کے بادشاہ کس قسم کے لوگ تھے، ان کے اخلاق کے اعتبار سے کتنے گرے ہوئے، لالچ کے اعتبار سے کتنی بلندی پر، بلکہ بلندی کیا ہوگی کتنی پستی میں، کس قدر لالچی. اب ایسے لوگ امام کے سامنے آتے. اسی میں سے ایک شخص ابو داؤد ہاشم کے نام سے ہے، وہ بھی عالم دین تھا.
تو ایک دفعہ وہ پریشان، اس کے دوست نے اس کو پریشان دیکھا، خیریت تو اتنے پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہا یہ ہمارے بادشاہ جو ہے نا بڑی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ معتصم کے بارے میں اس نے کہا، یہ معتصم کون ہے؟ ذرا ایک اشارہ کر دوں تاکہ ذہن آپ کا بالکل واضح ہو جائے کہ جب مامون کی موت ہوتی ہے تو اس کا بھائی حکمران بن گیا تھا، بادشاہ بن گیا تھا، معتصم عباسی، یہ مامون کا بھائی۔ تو یہ جو معتصم ہے، اس عالم نے کہا کہ یہ ہمارے حکمران بھی عجیب و غریب آدمی ہیں، ہم ان کی اتنی خدمت کرتے ہیں، باتیں وہ دوسروں کی مانتے ہیں، کیا ہوا؟ تو اس نے پھر وہ سارا واقعہ سنایا کہ ایک چور آ گیا اور ایک چور پکڑا گیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی چوری کا اعتراف کرتا ہوں اور میرے پہ جو سزا ہوتی ہے میں چوری کی سزا لینے کے لیے تیار ہوں، مجھے پاک کر دے۔ جب یہ طے ہو گیا تو پوچھا کہ بھائی اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ تو کسی عالم نے کہا کہ مثلا اس کا ہاتھ جو ہے وہ کونی سے کاٹو، کسی نے کہا کہ اس کی مثال یہاں سے کلائی سے کاٹو، تو مختلف آراء لوگ کہہ رہے تھے۔ تو پھر اس نے جو ہے وہیں پر شیعوں کے امام بھی موجود تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے چھوڑ دو، مجھ سے جو لوگ کہہ رہے ہیں بس ان کی سن لو۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ مقابلے میں کچھ بولیں، لیکن بہرحال اس نے مجبور کیا کہ نہیں آپ نے نظریہ تو بیان کریں نا کم از کم۔ جب امام سے اس نے مجبور کیا تو امام نے بیان کر دیا، قرآن آیت کی دلیل دے دی اور کہہ دیا کہ اس کی انگلیاں جو وہ صرف انگلیاں کاٹی جائیں گی ہاتھ کے طور پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہتھیلی کو اللہ کی خاطر جو نماز پڑھی جائے گی اس میں سجدے میں رکھنا ہے اور یہ رکھنا واجب ہے، تو لہٰذا ہتھیلی نہیں کاٹی جائے گی، انگلیاں کاٹی جائے گی۔ معتصم کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، اس نے کہا کہ میں ان کی بات مانتا ہوں، ان کے کہنے کے مطابق عمل کیا جائے۔ اب ان کو یہ بات لگی بری بہت، یہ اگلے دن معتصم کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ بھائی جب ہم تمہاری اتنی خدمت کرتے ہیں تو تم دوسرے کی باتیں کیوں مانتے ہو؟ اگر تم اس طرح دوسروں کی باتیں مانو گے تو پھر لوگوں کو یہ بات پتہ چلے گی، پھر معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، لوگ ان کے حامی ہو جائیں گے۔ اب معتصم نے یہ سنا تو اس کے خطرے کا احساس ہوا کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، اس وقت میں نے جذبات میں بات مان لی، اب بات تو ان کی صحیح ہے، اس طرح سے اگر میں باتیں مان اس کا ٹھیک ہے میں اس مسئلے کو حل کرتا ہوں، اور اس نے امام کو زہر دلوا دیا۔ بس چند جملے کہ زہر تو دلوا دیا عزیزان گرامی، لیکن زہر دلوانے کے بعد شہید متحری کہتے ہیں کہ جب امام کو زہر دلوا دیا اور امام شہید ہو گئے تو اس کو اتنا غصہ تھا امام کے اوپر کہ اس نے امام کا جنازہ گلی میں پھینکوا دیا، گلی میں رکھوا دیا، دفن کرنے کی اجازت نہیں تھی، گلی میں رکھوا دیا۔ جب گلی میں رکھ دیا عزیزان گرامی تو اب چونکہ علاقے والوں کو پتہ تھا کہ بادشاہ نے زہر دلوایا ہے تو اب کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ وہ امام کو دفن کرے، عزیزان گرامی شہید متحری کہتے ہیں کہ 3 دن تک جنازہ زمین پر پڑا رہا، اور اس کے بعد لوگوں نے آ کے معتصم سے کہا کہ اے معتصم، اگر یہ جنازہ اسی طرح زمین پہ پڑا رہا تو پورے شہر کے اندر انقلاب برپا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی جنازہ اس طرح چند دن پڑا رہے تو اس کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ ارے یہ شخص وہ ہے، یہ جنازہ وہ ہے کہ ہر دن کے ساتھ اس کی خوشبو میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا تو انقلاب آ جائے گا۔ یہ سن کے معتصم نے کہا کہ اچھا انہیں دفن کر دیا جائے۔ بس عزیزان گرامی، نوے امام کی یہ 3 دن تک جنازہ زمین پہ پڑا رہنا ہمیں کربلا کے شہید کی یاد دلا دیتا ہے۔ حسین کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی سرزمین پر، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو تیرے دین کے خدمتگار ہیں ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا بھر میں جو لوگ بیمار ہیں خدا، خاص طور پر مسلمین اور خاص طور پر مومنین جو بیمار ہیں، پروردگار ان سب کو صحت یابی عطا فرما۔ پروردگار اس وبا کو تو اپنے خصوصی رحم و کرم سے اس دنیا سے دور کر دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو تیرے دین کے خدمتگار ہیں، خصوصاً جو علماء مراجعین، بالخصوص رہبر انقلاب، بالخصوص آیت اللہ سیستانی اردو سے مراجعین تقلید جو خدمات میں مصروف ہیں، ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔